السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت سیدہ آمنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان جو فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ مرزا جونیئر، مرزا دجال، مرزا لونڈا لپاڑا، وہ مرزا جس کی مرنے کے بعد شلوار اتاری جائے گی، چھوکرا مرزا، یہ الفاظ میں مرزے کے ہی کہے ہوئے دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ کو ان الفاظ سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہی الفاظ مرزا جونیئر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، علماء کے لیے، اولیاء کے لیے بول چکا ہے۔ اگر اس کے بولنے پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو میرے بولنے پر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بولنے پر تکلیف نہیں ہوئی اور میرے بولنے پر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجیے۔ مرزا دجال کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان نے فرمایا کہ 3 جھنڈے دیکھے، کہتے ہیں یہ بالکل موضوع، جعلی اور من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے سرے سے۔ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے اور نہ ہی سیرت کی کسی کتاب میں ہے۔ پہلے اس کی وہ جھلک سن لیں، پھر آگے میں آپ کو انشاءاللہ ربیع الاول شریف 11 ربیع الاول شریف ہے آج، تو 11 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے انشاءاللہ میں آپ کو 11 حوالے بتاؤں گا جس میں یہ روایت موجود ہے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں۔ یہ بھی روایتیں بالکل جعلی ہیں جی۔ وہ 3 جھنڈے تھے، ایک مشرق میں، مغرب میں، خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور ایک آتا ہے جی وہ مشرق سے مغرب تک تھا جھنڈا، دوسرا کعبے کی چھت پہ تھا، تیسرا نبی الاسلام کے گھر کی چھت کے اوپر۔ کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں اور دنیا کی سیرت النبی کی کتاب، آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیں، ابن شام اٹھا لیں، کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بناتے رہے اپنے یعنی جھنڈے بنانے کے لیے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا مرزا جونیئر کس طرح اپنی جلن کا اظہار کر رہا ہے، کس طرح اپنے بغض، حسد اور کینے کا اظہار کر رہا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حالانکہ اس سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعظیم اور آپ کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جھنڈے لگائے گئے، تو کسی کی آمد کے موقع پر جھنڈے لگانا، خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ اس کی تعظیم اور احترام ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہے، آپ کا لیڈر جب آپ کے علاقے میں آئے، کہیں اس کا جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، تو اس کے استقبال کے لیے کس طرح تیاریاں کی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ اپنی اپنی پارٹی کے، اپنی اپنی تنظیم کے ہر بندہ جھنڈے لگاتا ہے اپنے لیڈر، اپنے قائد کی استقبال پر، اس کی آمد کے موقع پر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، تعظیم، ادب اور احترام مقصود ہوتا ہے۔ اگر آپ یار اپنے لیڈر کا جھنڈے لگا کر، اپنی پارٹی کے جھنڈے لگا کر احترام، ادب اور تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اگر جھنڈے لگائے جائیں تو اس سے پریشانی کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی ہو، حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو، پھر اپنے ہی نبی کی تعریف پر اس کو دلیلوں کی ضرورت ہو، اپنے ہی نبی کی شان میں وہ دلیلیں ڈھونڈتا پھرے، سبحان اللہ، کیسا ایمان اور کیسا مسلمان۔ بہرحال چلتے ہیں ہم ان حوالہ جات کی طرف جن کو مرزا دجال، مرزا جونیئر، مرزا لونڈا جس کی مرنے کے بعد شلوار اتاری جائے گی، لونڈا لپاڑا، جن کو جعلی، موضوع، من گھڑت کہتا ہے۔ مختصر میں آپ کو صرف حوالے کتابیں دکھاؤں گا، صرف ایک کتاب کی میں آپ کو عبارت پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ آگے میں عبارتیں نہیں پڑھوں گا چونکہ اگر عبارتیں پڑھوں تو وقت بہت سارا گزر جائے گا۔ یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی الخصائص الکبریٰ۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان نے فرمایا، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما فی المشرق وعلما فی المغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب خصائص کبریٰ کو ترتیب دیتے وقت کون سا اسلوب اختیار کیا، کیا کیا چیزوں کو لازم رکھا، وہ خود انہی کی زبانی سنیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَأَوْرَدْتُ فِيهِ كُلَّ مَا وَرَدَ، میں نے اپنی اس کتاب خصائص کبریٰ میں وہ تمام مواد، تمام اخبار، تمام روایات اس میں نے جمع کی ہیں جو مجھے اس موضوع سے متعلقہ ملی، یعنی میرے موضوع سے ریلیٹڈ متعلق جتنی بھی روایات تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی شان، عظمت اور آپ کے فضائل، کمالات، معجزات پر جتنی بھی مجھے حدیثیں، روایات ملی وہ میں نے اس کتاب میں درج کی ہیں۔ وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو یعنی خصائص کبریٰ کو موضوع، من گھڑت احادیث و روایات سے بالکل پاک رکھا ہے، یعنی موضوع حدیثیں میں نے اس کتاب میں درج نہیں کی، موضوع روایات کو میں نے اس کتاب سے بہت دور رکھا ہے، میں نے ان کو بالکل نہیں لیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نزدیک کم از کم یہ روایت موضوع نہیں ہے۔ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اگر بالفرض مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے ضعیف ہے، اس کے راویوں پر کلام ہے، جرح ہے، لیکن حدیث ضعیف اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا جونیئر جو اپنے آپ کو کتابی سمجھتا ہے، اب مرزا اگر تو فلموں سے فرصت پاتا تو کتابیں پڑھتا، تمہیں تو فلمیں دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملی تو کتابیں کہاں بنا، تو نے کتابیں کہاں دیکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے اور موضوع کیا ہوتی ہے۔ حدیث موضوع اور ضعیف میں فرق ہے۔ یہ کتاب ہے علامہ ڈاکٹر محمود الطحان، دینی مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پر مختصر اور جامع کتاب ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تعریف کرتے ہیں، ہوا ما لم یجمع صفت الحسن، جو حدیث حسن کی تمام شرائط کو جامع نہ ہو، یعنی حدیث حسن کی اس میں شرطیں نہ پائی جائیں، کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، نہ پائی جائے، تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب حدیث ضعیف کی ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثال سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ فرماتے ہیں کہ جو امام ترمذی نے حدیث پاک روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی حائضا او امرأة فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں آئے یا دبر میں آئے یا کاہن کے پاس آئے، اس کی تصدیق کرے، تو گویا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس نے دین کا ہی انکار کر دیا۔ امام ترمذی اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں وضعف محمد هذا الحدیث من قبل اسنادی، اس حدیث پاک کو امام محمد یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کی سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تو تھی حدیث ضعیف۔ اب آئیے حدیث موضوع کی طرف۔ حدیث موضوع کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر محمود الطحانی فرماتے ہیں حدیث موضوع کی تعریف کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ اذا کان سبب الطعن فی الراوی هو الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فحدیث یسمى الموضوع، اگر راوی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے طعن ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحاً کیا ہوتی ہے؟ وہ هو الکذب المختلق المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جھوٹ جو گھڑا گیا ہو، تراشا گیا ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات کہی نہیں ہے، فرمائی ہی نہیں ہے، لیکن کسی بندے نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان مبارک سے وہ لفظ نکلے ہی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں موضوع، من گھڑت، تراشا ہوا جھوٹ۔ اور جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ موضوع نہیں ہوتی، وہ ہوتی حدیث ہے، لیکن حسن حدیث کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو حدیث موضوع کہہ دیتے ہیں۔ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے سنیے۔ فرماتے ہیں اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف والذی علیہ جمہور العلماء انہ یستحب العمل به فی فضائل الاعمال ولکن بشروط ثلاثۃ۔ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے، اہل تحقیق کا موقف یہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت محدثین، علماء، اصولیین جو ہیں ان کی اکثریت کا عمل یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے جب وہ حدیث کسی کام کی فضیلت بیان کر رہی ہو یا ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہو، 3 شرطوں کے ساتھ۔ وہ 3 شرطیں کون سے ہیں؟ اس میں ضعف شدید نہ ہو
اور وہ اصل حدیث معمول بھی کے تحت درج ہو، اور اس کو کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ ہو بلکہ احتیاط کا پہلو ہو۔ تو الحمدللہ مسلمان جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کرتے۔ ایک اور حوالہ پیش کرتا چلو، یہ کتاب ہے کتاب الاذکار، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک پوری فصل باندھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہ علماء، محدثین، فقہاء، اصولیین، مفسرین فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث بھی جب تک وہ موضوع نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی حدیث سے، کسی روایت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عظمت، شان اور آپ کا کوئی معجزہ، آپ کی کوئی فضیلت، کوئی کمال ثابت ہو رہا ہے تو وہ حدیث قابل حجت ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا اور عمل کرنا اس پر مستحب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت علیہم الرضوان و علیہم السلام کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں ضعیف بھی ہوں ان پر بھی عمل کرنا مستحب اور جائز ہوگا، وہ قابل حجت ہوں گی جب تک وہ موضوع نہ ہو۔ وہ موضوع اور ضعیف کا فرق میں پہلے بتا چکا کہ ضعیف وہ ہوتی ہے جس میں حدیث حسن کی، یعنی حدیث کی جو شرطیں وہ تمام کی تمام نہ پائی جائیں، ہوگی وہ بھی حدیث لیکن راوی پر جرح ہوگی، اور جو موضوع ہوتی ہے وہ تو سرے سے حدیث ہی نہیں ہوتی، وہ تو ایک گھڑا ہوا، تراشا ہوا جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ اور ترغیب و ترہیب، یعنی اگر کسی کام سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، تو اس پر بھی عمل کرنا مستحب ہوگا۔ اور ترغیب، اگر کسی کام کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم نے یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، ثواب بتایا گیا ہو، تو اس پر بھی عمل کرنا مستحب ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، کہ باقی رہے احکام، حلال، حرام، بیع، نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے معاملات جتنے بھی ہیں ان کے لیے حدیث صحیح یا کم از کم حدیث حسن کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو یہ بھی دے دیا کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہوتا ہے۔ یہ روایت 3 جھنڈوں والی مان لیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت، شان اور آپ کے کمال کا اظہار ہے، اس لیے یہ جائز اور اس سے استدلال قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے اور مستحب ہے۔ اگلا حوالہ سنیے، امام ابو نعیم بیہقی المتوفیٰ 415 ہجری، دلائل النبوہ میں انہوں نے اس حدیث پاک کو، اس روایت کو نقل کیا۔ امام احمد بن علی المتوفیٰ 845 ہجری نے امتاع الاسماء میں اس کو روایت کیا۔ امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ میں آپ کو دے ہی چکا، اور انہوں نے جو کتاب کو ترتیب دینے میں اسلوب اختیار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا۔ المواہب اللدنیہ، امام احمد بن محمد عسقلانی المتوفیٰ 923 ہجری۔ تاریخ الخمیس، علامہ حسین بن محمد دیار بکری المتوفیٰ 966 ہجری۔ السیرۃ الحلبیہ، علامہ علی بن ابراہیم حلبی المتوفیٰ 1044 ہجری۔ علامہ زرقانی شرح مواہب، امام ابو عبداللہ المتوفیٰ 1122 ہجری۔ البدایۃ والنہایہ، علامہ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری۔ سمت النجوم العوالی، علامہ عبد الملک بن حسین المکی المتوفیٰ 1111 ہجری۔ شرف المصطفیٰ، علامہ عبد الملک بن محمد نیشاپوری المتوفیٰ 1007 ہجری۔ تاریخ خمیس میں علامہ دیار بکری علیہ رحمہ المتوفیٰ 966 ہجری ایک بالکل ہی عجیب نکتہ فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اماں جان کے حاملہ ہونے کے بارے میں جو انہوں نے ایک فصل باندھی، جو باب باندھا، جہاں ذکر آیا
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اماں جان کے شکم اقدس میں تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ وہابت جبریل بلواءہ الاخضر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اماں جان کے پیٹ میں تشریف لائے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے، اترے بلواءہ الاخضر، سبز جھنڈے کے ساتھ، یعنی سبز جھنڈا لے کر آئے، وَنَصَبَهُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، انہوں نے وہ سبز جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو آج الحمدللہ مسلمان سبز جھنڈے لگاتے ہیں تو اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ایک حکمت ہے۔ حضرت جبریل امین نے سبز جھنڈا ہی لگایا، تو اس لیے آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے تو مسلمان سبز جھنڈیوں سے اپنی ان محافل کو سجاتے ہیں، سبز جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں قابل عمل ہوتی ہے، قابل حجت ہوتی ہے، اس سے استدلال کرنا، اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہوتا ہے۔ چونکہ اس حدیث پاک سے، اس روایت سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کا معجزہ، آپ کی فضیلت، آپ کا کمال ثابت ہو رہا ہے، اس لیے یہ حدیث قابل حجت ہوگی۔ احکام میں ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی، فضائل میں کچھ شرائط کے ساتھ قابل حجت ہوتی ہے۔ میں پھر بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے راویوں پر جرح ہے، مجروح ہیں، وہ ضعیف کہا گیا، اس کو موضوع نہیں کہا گیا۔ مرزا جی میں نے 11 حوالے، آج 11 ربیع الاول شریف کے حوالے سے 11 حوالے میں نے آپ بتا دیے، آپ کو کتابیں بھی دکھا دیں، عبارات بھی دکھا دیں، جنہوں نے بڑے بڑے اس میں محدثین، ناقدین، اصولیین ہیں جو حدیث کی پرکھ کرنے والے اور حدیث کے معاملے میں بڑی مہارت رکھنے والے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر جیسے بڑے نقاد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو میں نے 11 حوالے آپ کو دے دیے، یہ اس سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو مرزا جی آپ کو کیا تکلیف ہے ہمارے نبی کی شان ظاہر ہونے سے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی لیڈر ہو، آپ کا کوئی قائد ہو، وہ آئے، آپ اس کا استقبال کریں، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں اور اسٹیج سجائیں، دھوم دھام کریں، تو وہ کس روایت کے تحت کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایک خوشی کا اظہار کیا ہے اور مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو لہذا اگرچہ ضعیف روایات بھی ہوں، ضعیف روایتوں سے بھی فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں وہ حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔ مرزا جی آپ کو خواہ مخواہ تکلیف کیوں ہوتی ہے ہمارے نبی کی تعریف سے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ہی مخالف، تو معاذ اللہ ان کی گستاخیاں کر کر کے اپنے انجام کو پہنچا، اور تو مرزا دجال بڑے کا تو حمایتی نکلا، یہود و نصارہ کا حمایتی نکلا، تو نے تو اپنے بغض کا اظہار کرنا ہی ہے نا، اپنا حسد تو نے نکالنا ہے، جو تمہیں جلن ہو رہی ہے نا، وہ جلن کا اظہار بتا رہا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے۔ صرف تجھ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف برداشت نہیں ہوتی، ان کی عظمت اور شان برداشت نہیں ہوتی، لیکن مرزا سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جتنے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آتے رہیں گے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، ذکر اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پکا جھوٹا، جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی۔ تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ اب میرا بھی چیلنج لے جائیں،
یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے